السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چوتھا پارہ سورۃ النساء آیات نمبر 1 تا 3 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان خوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نخلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دیے. اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو. بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یتیموں کو ان کے مال دو، اور ستھرے کے بدلے گندہ نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ. بے شک یہ بڑا گناہ ہے. اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، دو دو اور تین تین اور چار چار. پھر اگر ڈرو کہ دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو. یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ، رچتا پچتا. ترجمہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ النساء مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. اس میں 176 آیتیں ہیں اور 3045 کلمے اور 16030 حروف ہیں. یہ خطاب عام ہے تمام بنی آدم کو، ابو البشر حضرت آدم سے، جن کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا تھا. انسان کی ابتدائے پیدائش کا بیان کر کے قدرت الہیہ کی عظمت کا بیان فرمایا گیا. اگرچہ دنیا کے بے دین بدعقلی و نافہمی سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اصحاب فہم و خرد جانتے ہیں کہ یہ مضمون ایسی زبردست برہان سے ثابت ہے جس کا انکار محال ہے. مردم شماری کا حساب پتہ دیتا ہے کہ آج سے 100 برس قبل دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 برس پہلے اور بھی کم. تو اس طرح جانب ماضی میں چلتے چلتے اس کمی کی
حد ایک ذات قرار پائے گی، یا یوں کہیے کہ قبائل کی کثیر تعدادیں ایک شخص کی طرف منتہی ہو جاتی ہیں۔ مثلاً سید دنیا میں کروڑوں پائے جائیں گے، مگر جانب ماضی میں ان کی نہایت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات پر ہوگی، اور بنی اسرائیل کتنے بھی کثیر ہوں، مگر اس تمام کثرت کا مرجع حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک ذات ہوگی۔ اسی طرح اور اوپر کو چلنا شروع کریں تو انسان کے تمام شعوب و قبائل کی انتہا ایک ذات پر ہوگی، اس کا نام قطب الہیہ میں آدم علیہ السلام ہے، اور ممکن نہیں کہ وہ ایک شخص توالد و تناسل کے معمولی طریقے سے پیدا ہو سکے۔ اگر اس کے لیے باپ فرض بھی کیا جائے تو ماں کہاں سے آئے؟ لہذا ضروری ہے کہ اس کی پیدائش بغیر ماں باپ کے ہو، اور جب بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تو بالیقین انہی عناصر سے پیدا ہوگا جو اس کے وجود میں پائے جاتے ہیں۔ پھر عناصر میں سے جو عنصر اس کا مسکن ہو اور جس کے سوا دوسرے میں وہ نہ رہ سکے، لازم ہے کہ وہی اس کے وجود میں غالب ہو۔ اس لیے پیدائش کی نسبت اسی عنصر کی طرف کی جائے گی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ توالد و تناسل کا معمولی طریقہ ایک شخص سے جاری نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے ساتھ ایک اور بھی ہو کہ جوڑا ہو جائے، اور وہ دوسرا شخص انسانی جو اس کے بعد پیدا ہو۔ متقاضائے حکمت یہی ہے کہ اسی کے جسم سے پیدا کیا جائے، کیونکہ ایک شخص کے پیدا ہونے سے نو موجود ہو چکی، مگر یہ بھی لازم ہے کہ اس کی خلقت پہلے انسان سے توالد معمولی کے سوا کسی اور طریقے سے ہو، کیونکہ توالد معمولی بغیر دو کے ممکن ہی نہیں، اور یہاں ایک ہی ہے۔ لہذا حکمت الہیہ نے حضرت آدم کی ایک بائیں پسلی ان کے خواب کے وقت نکالی، اور ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ چونکہ حضرت حوا بطریق توالد معمولی پیدا نہیں ہوئیں، اس لیے وہ اولاد نہیں ہو سکتی، جس طرح کے اس طریقہ کے خلاف جس میں انسانی سے بہت سے کیڑے پیدا ہوا کرتے ہیں، وہ اس کی اولاد نہیں ہو سکتے ہیں۔ خواب سے بیدار ہو کر حضرت آدم نے اپنے پاس حضرت حوا کو دیکھا تو محبت جنسیت دل میں معجزن ہوئی۔ ان سے فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا عورت۔ فرمایا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ عرض کیا آپ کی تسکین خاطر کے لیے، تو آپ ان سے مانوس ہوئے۔ پیارے دوستو، یہاں اس کی تفسیر بھی انشاءاللہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کا درم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے درم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے، اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، آپ سے یہ استدعا رہتی ہے کہ اس مقدس کام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ اس صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ یہ ختم نبوت کے صدقے یہ ایک بڑا عظیم کام ہے، کیونکہ یہ ختم الرسول کے صدقے اس آخری امت کے ہر فرد کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اس مقدس پیغام کو ہر فرد تک، ہر انسان تک اس پیغام کو پہنچائے، کیونکہ یہ ایک مقدس کام ہے اور یہ نیک کام ہے۔ تو اس نیک کام میں اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضرور اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ اگر کوئی ایک کلمہ گو بھی صراط مستقیم پر آ گیا اور اس کو ہدایت مل گئی، تو اللہ ہم یہ سمجھے گے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔